جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا کی زندگی امتحان کی اور آزمائشوں کی زندگی ہے۔ یہاں ہر چیز کے اوپر اکتساب رکھا ہے اور اس اکتساب اور کمانے پہ احتساب رکھا ہے۔ اچھے برے کا امتیاز بتا دیا گیا ہے، حواس خمسہ سے نواز دیا گیا ہے، شعور عطا کر دیا گیا ہے، دوست اور دشمن کی پہچان کروا دی گئی ہے۔ دشمن کے پاس کون سے ہتھیار ہیں، کون سے ٹولز ہیں، یہ بھی بتا دیے گئے ہیں۔ مگر بد نصیبی کے اس کے باوجود بھی حضرت انسان اپنے دشمن کا شکار بن چکا ہے۔ انسانی بربادی اور تباہی کے شیطانی ہتھ کنڈے، اس کے جال، اس کی چال اور اس کے پھندے، انسان دن بدن پھنستا جا رہا ہے، دھستا جا رہا ہے۔ مالک الملک نے شیطان کا جو تعارف کروایا تو صرف اس لیے تھا کہ آپ اور میں کہیں اس جال میں نہ پھنس جائیں جو بظاہر شکار ہونے والے جانور کے لیے دانہ ہوتا ہے۔ اسے اپنا رزق نظر آتا ہے لیکن رزق کے پیچھے موت ہوتی ہے۔ آج کی ملاقات میں انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے کتاب اللہ کی نشاندہی اور اپنی سوسائٹی میں ہمارے اندر شیطانی اوزار و ہتھیار کبائر اور صغائر کی صورت میں جو پھر رہے ہیں اور ہم انہیں اپنے ہاتھوں کی ہتھ کڑیاں، پاؤں کی بیڑیاں اور گلے کے توق بنا چکے ہیں، ان سے جتنا بچ سکتے ہیں وہ بچ سکیں۔ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں انسان کو ہم نے خود پیدا کیا اور بڑی کمال صورت دی، فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، سجدہ ریز ہو جائیے، فسجدوا الا ابلیس، سب جھک گئے، ابلیس اکڑ گیا، لم یکن من الساجدین، یہ سجدہ ریز نہیں ہوا۔ اللہ نے خود پوچھ لیا، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو پھر تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ قال انا خیر من، بول اٹھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ کا بنا ہوا، یہ مٹی کا بنا ہوا۔ اس جملے نے رب کی ناراضگی مول لی۔ قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا، دفع ہو جا، تجھے یہاں کی بلندیوں سے گرا دیا گیا ہے، تجھے تکبر زیب نہیں دیتا تھا۔ فاخرج انک من الصاغرین، تو نے بڑا بننے کی کوشش کی ہے تو میرے ہاں یہ اصول ہے، المعاملۃ بنقیض القصد، انسان
جب رب کے مد مقابل کوئی ارادہ کرتا ہے، تقدیر کے سامنے تدبیر کو کھڑا کرتا ہے، تو اللہ اس کے ساتھ پھر الٹ معاملہ کرتے ہیں۔ اس نے بلندی چاہی تھی، اللہ نے پستی دے دی۔ اس نے بڑائی چاہی تھی، اللہ رب العزت نے پسپائی دے دی۔ بڑا بننا چاہا تھا، رب نے چھوٹا کر دیا۔ تو اس نے لائف ٹائم مہلت مانگی، استثناء مانگا۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، جب تک قیامت نہیں آتی لوگ مار کے اٹھا نہیں دیے جاتے۔ اللہ آپ نے مجھے کچھ نہیں کہنا، مجھے فری ہینڈ دے دیجئے۔ قال انک من المنظرین، کہا جا، تجھے تیری چاہت کے مطابق چھوٹ دی جا رہی ہے، مہلت مل گئی ہے۔ اب جو اس نے کہا قال فبما اغویتنی، اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ گمراہ انسان کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ کسی بھی جرم کو اپنے سر نہیں لیتا، اپنی غلطی کو خود نہیں مانتا۔ اللہ کو کہہ رہا ہے کہ مالک تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تو نے اغوا کیا ہے، تو نے مجھے بدراہ اور گمراہ کیا ہے، اب مجھے راستے سے بھٹکایا ہے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیری اور تیرے بندوں کی راہ میں بیٹھ کے وہ رستہ جو صراط مستقیم ہے مجھ تک پہنچاتا ہے، میں انہیں تیری طرف نہیں آنے دوں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، میں انہیں سامنے سے بھی روکوں گا۔ وَمِن خَلْفِهِمْ، میں پیچھے سے کھینچوں گا۔ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، میں کبھی کسی کو دائیں لے کے جاؤں گا۔ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، کسی کو بائیں طرف بہکاؤں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اللہ تیرے بندے ہوں گے، اکثریت میری ہوگی، تیرے شکر گزار اور فرما بردار نہیں ہوں گے۔ جواباً اللہ نے کیا کہا؟ اخرج منہا مذءوما مدحورا، جا ذلت اور رسوائی کے ساتھ پھٹکارا ہوا، دھتکارا ہوا، یہاں سے نکل۔ لمن تبعک منہم، تو بھی سن وہ بھی سنے، جس نے تیری پیروی کی ہدایت کے ہوتے ہوئے، انبیاء کے ہوتے ہوئے، رہنمائی کے ہوتے ہوئے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تو اور تیرے حواری، تیرے لیے، ان کے لیے جہنم ہے، میں بھر کے دکھاؤں گا۔ اور پھر اللہ نے کہا یا آدم اسکن ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یہ بہکے ہوئے کی بہکی باتوں کو چھوڑیے، آدم آپ اور آپ کی اہلیہ جنت میں رہیے، فکولا حیث شئتما، جتنا دل کرے جہاں سے دل کرے کھائیے، ولا تقربا ہذہ الشجرہ، اور میری منع کردہ چیز نو گو زون میں، جہاں سے روک دیا گیا ہے ریڈ زون میں نہیں جانا، فتکون من الظالمین، وگرنہ تم بھی حد اعتدال سے اور اپنی حدود سے تجاوز کرنے والے ہو جاؤ گے۔ اب دوسری گیم شروع ہوتی ہے، فوسوس لہم الشیطان، شیطان انہیں وسوسے ڈالتا ہے، لیبدی لہما ما وری عنہما، جو ان سے چھپا ہے ظاہر کر دے، من سوآتہما، ان کے ستر، ان کی شرمگاہیں ننگی کر دے۔ حضرات، حسد کا پہلا نشانہ انسان کی عزت، اس کی آبرو، اس کا پردہ رہا ہے، اس کا رتبہ اور مرتبہ رہا ہے۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، یہ جس جگہ سے تم روکے گئے ہو نا، میں جانتا ہوں تمہیں نہیں روکا گیا سوائے ایک بات کے، إِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ، کہ تم دونوں ملکوتی کیفیات میں فرشتے نہ بن جاؤ، او تکون من الخالدین، یا جنت کا پرمٹ مستقل تمہارا نہ ہو جائے۔ دو وجہوں سے روکا گیا ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں وَقَاسَمَهُمَا، قسمیں اٹھاتا رہا، حلف اٹھاتا رہا، انی لکما من الناصحین، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، سجدہ نہیں کر سکا، وقتی مسئلہ تھا، جھک نہیں پایا، وقتی مسئلہ تھا، تمہیں گھٹیا کہا، وقتی مسئلہ تھا، لیکن لانگ ٹائم میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں حلفاً قسماً کہتا ہوں میں تمہارا دشمن نہیں۔ انی لکما من الناصحین فدلاہما بغرور، اس نے انہیں دلیلیں دیں مگر دھوکے کی دلیلیں دیں۔ حضرات اس جملے کو رکھیے گا، قرآن ہے، مد نظر رکھیے گا، بڑے سارے لوگ دلیل کے نام پہ دھوکہ دیں گے، رہنما ہوں گے،
مگر رہزن بھی وہی ہوں گے۔ آپ کو خیر خواہی کا بڑا خوش نمانے والا دیں گے، مگر اندر زہر ہوگا۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، دھوکے میں، فراڈ میں، دو نمبری میں، غلط بیانی میں دلالت کر رہا ہے۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، اللہ کی نافرمانی کے لیے جسٹ ابھی پھل منہ میں رکھ کے چیک کیا تھا، ایک بائٹ لی ہے، چکھا ہے، اللہ نے کیا کیا؟ بدت لہما سوآتہما، ان کی شرم گاہیں ننگی ہو گئی۔ پہلی بار آدم حوا کے سامنے اور حوا آدم کے سامنے ننگے ہو گئے۔ شیطان دیکھ رہا ہے۔ وَطَفِقَا یَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا، اب عزت بچانے کے لیے الٹرنیٹ، بعض نے لکھا کہ کیلے کے پتے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، بہرحال علیہما من ورق الجنہ، جنت کے پتوں میں سے لپیٹنے لگے۔ وناداہما ربہما، اب آواز آئی اور آواز دینے والا اللہ ہے، یہ نہیں کہ کوئی غیب سے ویسے ہی آواز آئی، آواز دینے والا اللہ ہے۔ الم انہکما ان تلکما الشجرہ، تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہیں گیا تھا۔ وَأَقُلُّ لَكُمَا، میں نے تم دونوں کو یہ نہیں کہا تھا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ تمہارا دشمن ہے۔ ایک بھی حرف یہاں ہیلے کا، بہانے کا، ادھر کا ادھر کا، جیسے ہم کرتے ہیں نا، اللہ ہم نہیں کرنا چاہتے تھے، اس نے کہا تھا، اس نے قسمیں اٹھائی تھیں، اس نے دھوکہ دیا ہے، فراڈ اس کا ہے، ہم تو بڑے اچھے تھے، ہم نہیں کرنا چاہتے تھے، کچھ بھی نہیں۔ دونوں وہیں پہ اللہ کہتے ہیں کالا، بول اٹھے ربنا ظلمنا انفسنا، ہاتھ جوڑ لیے، اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے۔ اور ظلم ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، عدل کا متضاد ہے۔ کسی کو اس کا رتبہ دینا، عہدہ دینا، سٹیٹس دینا، ویلیو دینا، مقام مرتبہ دینا، اور جو جس چیز کے لیے اس کا پلاٹ ہے اسے وہیں پہ رکھنا، یہ عدل ہے۔ اور اس کے مد مقابل ظلم ہے، کہتے ہیں اللہ ہم ظلم کر بیٹھے ہیں۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور جو عنایتیں نوازشیں ہیں وہ ہم پہ دوبارہ سے نہ فرمائیں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارے والے ہو گئے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عُدُوٌّ، کہا جاؤ جہاں شیطان کو اتارا ہے تم بھی جاؤ، وہی زمین ہے، اور تمہارے درمیان میں نے ایک کام کیا ہے کہ اب دشمنی ڈال دی گئی ہے۔ رحم کے رشتے، یہ پہلا جوڑا تھا، پہلا جوڑا۔ یاد رہے کہ اللہ نے سورہ روم میں ذکر کیا ہے کہ یہ ہم نے اس لیے بنائے ہیں کہ تمہارے اندر مودت ہو، محبت ہو، سکون ہو، لیکن اساس یاد رہے کہ ہر مرد کو گرانے کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی عورت پیدا کر دی گئی ہے۔ سپورٹر ہے، اس کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے۔ کامیابیوں کے ہاتھ آپ نے دیکھے ہیں، بربادیوں کے ہاتھ نہیں دیکھے۔ اور نکتہ ہے یہاں، اگر سمجھ میں آئے، بعضکم لبعض عدو، دشمن ہو تم ایک دوسرے کے دشمن، اور یہ دشمنی ہم پوری زندگی نبھاتے رہتے ہیں۔ دوست کون ہوگا؟ جو صرف کتاب و سنت کو اور اللہ کی وحی کو لے گا دلیل۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہیں کچھ وقت زمین میں رہنا ہے، کچھ فائدے اٹھاؤ گے، اس کے بعد میں نے تمہیں قبروں میں ڈال دینا ہے، اور وہیں تمہیں زندہ رہنا ہے، وہیں تم مرو گے اور پھر اسی مٹی سے نکلو گے۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، آدم اور حوا سے جو ہوا سو ہوا، تم سنو۔ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا، یہ جو ہم نے لباس اتارا ہے نا، یہ سردی گرمی سے بھی بچاتا ہے، تمہاری عزت اور آبرو کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور تمہارے حسن و جمال اور وقار کو بھی بڑھاتا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، لیکن اس کے علاوہ ایک اور بھی لباس ہے جو نظر نہیں آتا، وہ تقوی کا لباس ہے، اللہ کے احکام اور نواہی کا لباس، اس کو اوڑھ پہن کے رہنا، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، یہ دونوں لباس رب کی نشانیاں ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑ سکو۔ حضرات، ظاہری لباس پہ ہماری بڑی توجہ ہے، شیطان اس سے کٹواتا جا رہا ہے، لیکن خیر کا لباس، تقوی کا لباس، پرہیزگاری کا لباس، خیر خواہی کا لباس، والدین اپنے بچوں کے لیے سوچے تو بچے الٹے سر کو آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم، اوے آدم کے بچوں،
لا یفتننکم الشیطان، شیطان کے اوزاروں، ہتھیاروں میں، پھندوں میں، جالوں میں اور اس کے فتنوں میں، آزمائشوں میں مت آنا، تمہیں فتنوں میں مبتلا نہ کر دے۔ اگر تڑپ کے سن سکتے ہو تو سنیے، روز اول سے یہ سبق پڑھایا گیا، تمہیں شیطان فتنوں میں مبتلا نہ کر دے۔ کون سا فتنہ؟ کما اخرج ابویکم من الجنہ، شوہر گھر چھوڑ کے چلا جائے، بیوی اپنے گھر کی دہلیز سے قدم اٹھا لے، شیطان کی طرف سے آزمائش اور فتنہ، اپنی رہائش گاہ بری لگنے لگے یا اس پہ قبضہ ہو جائے یا بندے کی حرکات اور سکنات اسے محلے گلی سے نکلوا دیں، فتنہ، شیطانی چال۔ اللہ اکبر، تمہارے والدین کو جنت جیسی جگہ سے نکال دیا، ینزع عنہما لباسہما۔ اب یہ بھی سنیے، یہ لباس کیسے اترا تھا؟ بسا اوقات مجھے نہیں پتہ لگتا، ہم کھڑے ہوتے ہیں، انسان نے دھوتی باندھی ہے، چادر باندھی ہے، کوئی دوستوں کے روپ میں دشمن ہوتے ہیں جو بندے کو اس جگہ پہ دھوتی کھینچ کے ننگا کر دیتے ہیں جہاں وہ ننگا ہونے کا نہیں مناسب تھا۔ آپ نے بڑی جگہ دیکھا ہوگا، اسٹوڈنٹس نے ٹیچرز کے ساتھ کچھ ایسے بھونڈے مذاق کیے کہ چیئر پہ یا ان کی قمیض پہ یا ان کی شرٹ پہ یا اس طرح کی کچھ چیزیں دوست احباب کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو دوستی کے روپ میں قسمیں اٹھا کے آیا تھا نا، اوپر تو اللہ نے کہا کہ ان کا لباس چھین لیا گیا، یہاں پھاڑا کس نے تھا، چیرا کس نے تھا، اتارا کس نے تھا؟ کوئی مانے یا نہ مانے، قرآن 100% سچا رحمان کا کلام کہتا ہے کہ یہ وہی شیطان تھا جس نے ان سے ان کا لباس کھینچ کے اتار کے ننگا کیا تھا۔ اے اولاد آدم، تم بچ کے رہنا، اس نے تمہارے ماں باپ کو بھی ننگا کیا تھا۔ لِیُرِیَہُمَا سَوْآتِہِمَا، تاکہ یہ ایک دوسرے کی شرمگاہیں دیکھیں اور شرمندہ ہوں۔ کل تھا لوگ اس سے شرمندہ ہوتے تھے، آج اس پہ فخر کرتے ہیں، فخریہ بیانات ہوتے ہیں، خطابات ہوتے ہیں، مجلسوں میں اظہار ہوتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے، حتیٰ کہ میت کو نہلانے والے اور غسل دینے والے بھی اپنوں میں بیٹھ کے اس کے عیوب، اس کے جو ہے مخفی چیزیں، اس کی شرمگاہ کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں۔ ڈر نہیں، فتنہ ہے، آزمائش ہے، شیطان کے اوزار اور ہتھیار کام کر گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دشمن کیسا؟ انہ یراکم ہوا وقبیلہ، وہ اور اس کے لشکر تمہیں دیکھتے ہیں، ان کی نظر، ان کی نگاہ، ان کا ویژن، اس کا سٹائل اور ہے، سیٹ اپ اور ہے، نظام سسٹم اور ہے۔ من حیث لا ترونہم، ہم نے تمہیں وہ ویژن نہیں دیا، وہ نگاہ نہیں دی، وہ نظر نہیں دی، تم انہیں نہیں دیکھتے، وہ تم سے چھپے ہوئے ہیں، لیکن تمہارے ساتھ ساتھ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ہم نے شیطانوں کا یارانہ ان سے بنا دیا ہے جن کا ایمان نہیں ہوتا یا ایمان پختہ نہیں ہوتا یا اللہ پر یقین نہیں ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں قرین، اس کو کہتے ہیں ہمزاد، اسے کہتے ہیں شیطان، اسے کہتے ہیں تعلق داری۔ ہر بندے کے ساتھ ایک قرین موجود ہے۔ اگر ایمان کا پردہ مضبوط ہے، دیوار مضبوط ہے، حائل مضبوط ہے، اور اس دیوار میں، فصیل میں فاصلہ ہے بندے کا، انسان اور شیطان کے درمیان تو ایمان ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، کفر اور بندے کے درمیان فاصلہ نماز کا ہے۔ فصیل اگر ہے تو نماز ہے، اگر یہ نکل گئی تو بندہ کفر میں کفر، بندے میں دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا لیا، دیوار کیا گری میرے کچے ایمان کی، شیطان نے مجھے بھاگ کے گلے لگا لیا۔ یہی ہو رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ دوست ہے، ایمان کی دیواریں کچی ہیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، شیطان کی دوستی کی نشانی، جرم کریں گے، جرم کر کے شرمندہ نہیں ہوں گے، بلکہ کہیں گے ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو ایسے دیکھا ہے، یہ کرتے دیکھا ہے۔ او بھائی، اگر آباء و اجداد کو دیکھنا ہے تو جناب آدم سیدہ حوا کو دیکھو، ان سے غلطی ہوئی تھی، جرم ہوا تھا۔ جب رب نے ایکسپلینیشن کی ہے، پوچھا ہے، احتساب ہوا ہے، تو پتہ ہے انہوں نے جواب میں کیا لکھا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، بھئی تم بھی مان جاتے ہم سے زیادتی ہوئی ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم سے جرم ہوا ہے، ہم سے گناہ ہو گیا ہے، تو اللہ معاف کر دے۔ تم آگے سے اکڑ کے کہتے ہو کہ ہمارے آباء و اجداد کی پرانے وتیرے ہیں، رسوم و رواج ہے، وہ کرتے آئے ہیں۔
اب کل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، محبوب ان کو کہو تمہارا رب تمہیں فحاشی کا حکم نہیں دیتا۔ تو رب نے کب تمہیں کہا تھا کہ تمہارے آبا و اجداد کو کہا تھا کہ تم فحاشی پہ اترو؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، وہ کہتے ہو جو رب نے تمہیں نہیں کہا۔ حضرات بات خیر بہت لمبی ہے، اللہ تعالیٰ نے شیطانی حوالوں سے جو تذکرے کیے ہیں سنیے۔ مالک فرماتے ہیں کہ اس سے بچنا ہے نا تو بچنے کے طریقے بتا دیتا ہوں۔ یا ایھا الناس، یہاں اللہ نے مومنوں کو آواز نہیں دی، انسانوں کو دی ہے کہ وہ انسانیت کا دشمن ہے۔ یا ایھا الناس، یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 168 ہے۔ لوگو سنو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں رہتے ہوئے جانور وہ کھانا جسے ہم نے حلال کیا ہے، ذبیحہ وہ کھانا جو میرے نام پہ ذبح ہوا ہو، جو میرے نام پہ ذبح ہوا ہو۔ اگر یہ ہے تو بسم اللہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 118 میں کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی کہ جو میرے نام پہ نام لے کر کے میرا ذبح کیا گیا وہ کھانا ہے۔ اچھا اللہ جی، حلال کھانا ہے، صرف جانور حلال نہیں، ذبح بھی حلال ہوا ہو، مرا ہوا ہے۔ آپ نے کل یا پرسوں دیکھا شاید فیس بک پہ، ایک بھینس مری ہوئی ہے، حرام ہو گئی ہے، لوگ اس کی ٹانکیں کاٹ کے لے گئے ہیں اور اس کے پاوے بنا کے بیچ دیے ہیں، کھلا دیے ہوں گے۔ یہ تو صرف ٹانگیں تھی، ہم سارا کھلا دیتے ہیں۔ نہیں، حلالن، اور دوسری شرط طیبہ، دل مانے تو حلال کھانا ہے، زبردستی نہیں ہے۔ ایک بندے کا بڑے گوشت کو نہیں دل کرتا، مٹن نہیں کھا پاتا، زبردستی مت کریں۔ چکن نہیں کھا سکتا، زبردستی مت کریں۔ جانور حلال ہے، پرندہ ہے، وہ نہیں کھا پاتا، زبردستی مت کریں۔ سی فوڈ ہے، حلال ہے، زبردستی نہ کریں۔ دل مانے تو کھانا ہے پاکیزہ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کھانے پینے میں شیطانی راستے۔ اب سوال یہ ہے کہ کھانے پینے میں بھی شیطانی راستے ہیں کوئی؟ جی ہیں۔ میں ایک طبیب کے ساتھ بیٹھا تھا تو میں نے کہا یار یہ آیت کھانے پینے کے ساتھ جوڑی گئی ہے، تو جواب ملتا ہے جی اللہ نے تو صرف 4 ٹیسٹ بنائے تھے، زبان پہ 18,000 بڈز رکھے ہیں ٹیسٹ چیک کرنے کے، مگر ٹیسٹ صرف 4 بنائے ہیں، میٹھا، نمکین، ترش جسے کھٹا کہتے ہیں، اور کڑوا، یہ 4 ہیں۔ یہ 12 مثالیں 13ویں دال 14واں سواد ہم نے خود بنائے ہیں۔ اور جب اتنی چیزیں جاتی ہیں تو پھر یہ شیطانی کھیل کام کرتا ہے، پھر قبض بھی ہونی ہے، پھر بواسیر بھی ہونی ہے، پھر ایک قبض ہوگی تو 70 امراض نے بھی ڈیرے ڈالنے ہیں، بسم اللہ پڑھنی نہیں ہے، حلال حرام کا امتیاز نہیں ہے۔ تو شیطانی راستے ذرا چیک تو کریں کتنے ہیں۔ وہ ایک چٹکی مٹیریل کیمیکل جو ڈالا جاتا ہے نا پکوڑوں میں تو اسے پھلا کے رکھ دیتا ہے، وہی ہم ڈال کر کے میدا کب سے کھا رہے ہیں، اور نان 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 ماشاءاللہ، اور پھر کہتے ہیں جی ہم پھول گئے، اندر ہماری جو ہے وہ پرت کمزور ہو گئے، یہ ہو گیا۔ اللہ نے تو کہہ دیا تھا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ یہ طریقے بدل بدل کے، وہ پیغمبر کی سادگی، وہ چھان بورا کہاں گیا ہے، وہ سادہ پانی، وہ روٹی، وہ کھجور کہاں گئی ہے؟ کتنی انواع و اقسام ہیں۔ فجر طلوع ہونے سے لے کر اگلی فجر تلک ہم 24 گھنٹے چرتے رہتے ہیں، کھرتے رہتے ہیں، جگالی کرتے رہتے ہیں۔ میں نے کسی پرندے کو نہیں دیکھا کہ وہ عصر کے بعد چگ رہا ہو، میں نے نہیں دیکھا۔ عصر سے پہلے پہلے دانہ لیتے ہیں، پھر انہیں واپس جانا ہوتا ہے، اور عصر اور مغرب کے درمیان کے وقت میں وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، شکر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری اکثر بریک لگتی تھی حاجی ہوٹل پہ، مانا والا کے قریب، وہاں ایک درخت تھا اور اس درخت پہ اکثر چیڑے بیٹھے ہوتے تھے، یوں کہہ لیں کہ چیڑے لگے ہوتے تھے، اتنے تھے۔ میں نے کہا تمہارا ہوٹل انہیں ڈر نہیں لگتا؟ کہتے ہم انہیں کچھ کہتے نہیں ہیں۔ کبھی بریک لگی نا عصر کے وقت مغرب سے کچھ پہلے تو وہ چہچہا رہے ہوتے تھے، اور اگر بریک لگی رات کو آ کر کے 2:30-3 بجے تو وہ ذکر میں مصروف ہوتے تھے۔ مگر ہم کھانے پینے نے ہمیں اس قدر مست کر دیا ہے کہ شیطان کے ہتھ کنڈوں میں جال میں پھنس چکے، رحمان سے باغی۔ اب اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، بچنا ہے تو بارش سے بچنے کے لیے چھاتا لیتے ہو، چھتری لیتے ہو، فائن سے، جرمانے سے، چلان سے بچنا ہے تو اب ہیلمٹ لینے لگ گئے ہو، بچتے ہو نا کچھ نہ کچھ۔
اگر میرا یہاں چالان ہوتا تو پتہ نہیں تم آگ سے بچنے کے لیے کیا کیا کرتے، لیکن میں نے تمہیں ڈھیل جو دے دی ہے، مرضیاں کرنے لگ گئے ہو۔ اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ، سیفٹی میں آ جاؤ، سیفٹی کے اصول اپنا لو، شیطانی چالوں پہ مت چلو۔ انہ لکم عدو مبین، تمہارا واضح دشمن ہے۔ اور اس کے رب نے وعدے یاد دلائے سورۃ النساء میں آیت نمبر 119 120 اور اس سے آگے ذکر کیا اللہ نے، کہا میں گمراہ بھی کروں گا، امیدیں دلاؤں گا، میں آرڈر دوں گا، میں ان سے عجیب و غریب اللہ کی تخلیق کو چینج کرواؤں گا۔ اس نے کہا تھا کہ میں انہیں کہوں گا جانوروں کے کان کاٹو، یہ اپنا بھی کاٹنے لگ جائیں گے، زبانیں دو شاخہ، کانوں میں مرکیاں، ماشاءاللہ جگہ جگہ سوراخ، نوز میں سوراخ، سر تو لے کے پیراں تک کیڑی جگہ بچی ہے جتھے انسان نے کٹ نہیں لوایا، مگر مچھ بننے والی جیسی جلد، اور معلوم نہیں ٹیٹوز کیا کیا کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، یہ واضح گمراہ ہو چکا ہے، خسارے میں ہے جو اس سے دشمنیاں کر رہا ہے۔ یعدہم ویمنیہم، یہ ان کو وعدے کرتا ہے میں آ کر دوں گا، میں او کر دوں گا، اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، جیسے ابو جہل اینڈ پارٹی کو کہا تھا چلو آج رگڑ کے رکھ دو 313 نے، آج طاقت تمہارے پاس، قوت تمہارے پاس۔ سامنے سے جب دیکھے اللہ کی اس تقوی والی مخلوق کو، فرشتوں کو، حدیث کے لفظ ہیں، ہوا خارج ہو رہی تھی، بھاگ رہا تھا۔ بیلی نے کیا وہ چلیا کتھے میں، کہنے لگا جو میں ویکھن ڈیا تانوں نہیں دسدا، تسی جانو تہاڈا کم جانو پھسانے والا ہے، اور قیامت کے دن کیا بولے گا، ذرا وہ لفظ بھی سن لے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب جہنمیوں کے لیے جہنم، جنتیوں کے لیے جنت، اور اللہ کے جو وعدے ہیں، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے جو وعدے کیے پورے کر دیے۔ اب شیطان کے لفظ ہیں، یہ خود بول رہا ہے بھئی اللہ کے وعدے پورے ہو گئے، جنتیوں کو جنت مل گئی، جہنمیوں کو جہنت مل گئی۔ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے جو وعدے کیے تھے خلاف ورزی کرتا رہا۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلطان، الزام میرے پہ نہ لگاؤ کہ شیطان نے یہ کروایا تھا، شیطان نے کروایا تھا، میں اودے آنکھیں لگی تو میں پھنس گئی، میں اودے آنکھیں لگ گیا تو میرا بیڑا غرق ہو گیا۔ کہتا نہیں، میرے پاس کون سی طاقت تھی، میں نے کبھی تمہارا ہاتھ پکڑ کے تم سے کوئی کام کروایا تھا؟ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلطان إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، میں ماڑی جی اکھ ماری، اشارہ کیتا، دل چ گل پائی، تسی بھج پے۔ رب دیاں اذاناں سن کے بھی ٹس تو مس نہیں ہوئے، میرا بس دل میں معمولی سا اشارہ ہوتا تھا اور تم میرے ہو جاتے تھے۔ میں نے کبھی کسی کی انگلی پکڑی ہو، ہاتھ پکڑا ہو، زبردستی رسا ڈالا ہو، کھینچا ہو، گھسیٹا ہو۔ ایک میلہ لگے سی شہر میں، کسی بھی پنڈ چ جائی دا نا، باقی چھوڑیں اپنے شہر میں لے لیں، جب میچ لگے تھے، عمر مسجد کی کیا خبر آئی تھی، پہلی صف جو پہلے پھر بھی 2-3 صفیں ہوتی تھی اس دن، اس میں بھی 20 بندے بھی پورے نہیں تھے، اور دوسری طرف جو لائنیں ٹکٹ کے ساتھ لینے کے لیے تھی وہ پرلے پمپ سے لے کر کے یہاں تلک لگی ہوئی تھی، جس طرف دیکھتے تھے تا حد نظر انسان ہی انسان تھے، مہنگی سے مہنگی ٹکٹ، کھیل تماشا، شیطانی چالیں اور رحمان کی دعوت۔ ایک بھی اعلان ہوا ہے اسٹیڈیم سے اسپیکر لگا کے کچھ ایسا کہ حضرات میچ ہو رہا ہے، تشریف لائیے، مزے اٹھائیے؟ قوم پہنچ گئی ہے۔ ادھر کیا ہے، اللہ کہتے ہیں یہی پھر بولے گا، میں نے تو تمہیں بس دل میں بات ڈالی تھی، تم بھاگ نکلے۔ اگلے جملے سنیے، فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، مجھے لعنتیں مت ڈالو، ولوموا انفسکم، آج لعنتیں ڈالنی ہے تو اپنے پہ ڈالو، ملامتیں کرنی ہے تو خود کو کرو، الزام دینا ہے تو خود پہ دھرو، میرے اوپر تمہارا الزام نہیں بنتا۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، اج میں تمہیں نہیں بچا سکنا تے تسی مینوں نہیں بچا سکتے، میں تمہیں چیخ کے مت پکاروں، تم مجھے مت پکارو۔ انی کفرت بما اشرکتمون، تم نے جو جو شرک کیا نا میرے کہنے پہ، میں آج اس کا انکاری ہوں، من قبل، پہلے بھی جو تم کر چکے ہو میں انکاری۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، سورہ ابراہیم ہے، اللہ کہتے ہیں ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرات شیطان کے تھوڑے اوزار ہتھیار بھی دیکھیں، آپ میں اور مجھ میں بڑے پائے جاتے ہوں گے۔ آتش پرستی، شیطانی ہتھیار، زرتشت آگ پوجتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور ہم اپنی خوشی میں، اپنی عبادتوں میں اسے ضروری سمجھنے لگ گئے ہیں۔ یہ جو چراغاں تھا نا، یہ زرتشت کا کبھی سلسلہ تھا۔ آپ کہہ دیں گے جی یہ کفریہ فتوے، یہ شرکیہ فتوے، سر جی شیطان محسوس ہی نہیں ہونے دیتا، اٹھ کر کے یہ باتیں ملحدین سے کرواتا ہے،
اور دوسرا ہتھیار ہے اس کا آوارگی، ہم کسی کے پابند ہیں۔ عربی کی ایک ضرب المثل سنیے، الحرۃ لا تسری باللیلہ، خاندانی آزاد عورت رات کو اکیلے سفر نہیں کرتی، بلا وجہ گھر سے نہیں نکلتی۔ وہ خاندانی عورت اور گھر سے نکلے ممکن ہی نہیں تھا۔ آج بیٹیاں بھی آوارہ، بیٹے بھی آوارہ، گھر والیاں بھی آوارہ، پوری کی پوری فیملیز آوارہ، دن کو رات کو جہاں مرضی گھوم پھر رہے ہیں، پوچھنے والا ہی کوئی نہیں۔ سر جی یہ آوارگی، یہ بے باکی، یہ کسی چیز کا ڈر نہیں، کوئی اصول نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، کوئی قاعدہ نہیں، شیطانی ہتھیار۔ اور اگلا جو ہتھیار ہے انا پرستی، ہر بندہ میں مرا ہوا، مینوں نہ چھیڑ، تو اپنی آپ سوچ، میرے بارے چ بہتی ٹینشن نہ لے۔ بیٹی باپ کو کہتی ہے مینوں تسی رہن دو، میرے حالت ہے۔ بیٹا بھی یہی کہہ رہا، ہر بندہ، خطیب انا پرست، ادیب انا پرست، سیاستدان انا پرست، سب میں، ہر پارٹی میں، ہر گروہ میں، ہر جماعت میں، ہر ادا میں۔ شیطانی ہتھیار، خود بھی انا میں مرا، انا خیر من، اور چاہتا ہے کہ اسی میں باقی بھی مرے۔ اس کے بعد اگلا اس کا ہتھیار ہے الزام تراشی۔ الزام تراشی، مجھے کچھ نہیں کہنا چاہیے، آپ بہت بہتر جانتے ہیں۔ اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، ایک دوسرے پہ الزام، بہتان، یہ آگے بہتان میں بھی آئے گا۔ اور اسی طرح ایک ہتھیار ہے الحاد۔ لحد سنی آپ نے کبھی، دیکھی ہوگی، قبر میں بالکل شک اور سائیڈ پہ لے جا کر کے وہ جو کھودی جاتی ہے نا چھوٹی قبر، اور اس میں سائیڈ پہ لٹایا جاتا ہے میت کو، اسے لحد کہتے ہیں، اس سے الحاد ہے۔ پوری رب کی دنیا چھوڑ کے، نعمتیں چھوڑ کے، اس کی عطائیں چھوڑ کے، اس کی قدرتیں، قوتیں، طاقتیں، نشانیاں، علامات چھوڑ کے، آیات چھوڑ کے اپنی ڈگڈگی بجانا، الحاد یہ کر رہا ہے۔ اور میرے اور آپ کے بچوں کو شیطان کا یہ ہتھیار اپنے اندر لے جا رہا ہے۔ کون اللہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، سب کہانیاں، داستانیں ہیں۔ اسی طرح شیطان کا ایک ہتھیار ہے بزدلی، جہاں ڈٹنا تھا وہاں بزدل۔ 17 سال کی عمر میں کل محمد بن قاسم کمانڈ کرتے ہوئے یہاں آتا ہے، بڑی جوانی کی عمر ہے، دلیری کی عمر ہے، بہادری کی عمر ہے۔ ساڈے ماشاءاللہ ہن 17 سال چ بچیاں نوں کچھ پوچھ لئیے نہ کوئی گل کر لئیے، بیچاروں کے رنگ فک ہو جاتے ہیں۔ انہیں زندگی میں جس بندے کو یہی نہیں پتا کہ تلوار کیا ہے، دشمن کا ہتھیار کیا ہے، اگر وہ میرے پہ حملہ آور ہوتا ہے میں نے چھین کے اسی پہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، ہم نے تو یہ فن نہیں سیکھا، ہم نے تو یہ نہیں سیکھا، حالانکہ حق تو یہ تھا۔ میں بزدل تھا، مجھے میری سزا ملی۔ ہم صرف مذمتیں کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اسی کے لیے رہ گئے۔ ہمارے ہاتھ میں جو اس کے ہتھیار اور نشے ہیں نا، یہ نشے ہمیں کچھ نہیں کرنے دیتے۔ تھوڑی سی بات پہ ہینڈز اپ، جی ہینڈز اپ، میں بزدل تھا، مجھے میری سزا ملی، اس نے بخشا نہ مجھے۔ ہاتھ اٹھانے کے باوجود پوری دنیا میں مسلمان ہاتھ اٹھا کے لیکن پھر بھی مر رہے ہیں۔ ہتھکنڈا کس کا ہے؟ جب ہم میدان میں تھے تو دنیا ڈرتی تھی، جب ہم غیرت مند تھے، رحمان والے تھے، ایک موحد کے سامنے ہزاروں لوگوں کی ٹانگیں کانپتی تھی۔ اب ہماری کانپیں ٹانگتی ہیں، معاملہ الٹ ہو چکا ہے۔ اسی طرح شیطانی ہتھیاروں میں ایک بہت بڑا ہتھیار بدعت ہے، یاد رکھیے گا۔ ہم نے اسے بڑے حسین غلافوں میں نالی کی گندگی اٹھا کے بڑی خوبصورت پیکنگ کروا کے گفٹ بھیجوں اور اوپر لکھ دوں کہ دنیا کا سب سے خوبصورت گفٹ ہے، آپ کھولیں گے تو آپ گھن کھائیں گے۔ کسی گندی نالی کی گندی ترین گندگی سے بھی بدعت کائنات کی سب سے بری گندگی ہے، اور شرک سب سے برا زہر ہے۔ میں گلقند کے اندر زہر دیتا ہوں، آپ کو پتا ہو کہ اندر زہر ہے، جناب نوالا لیں گے، میں پان میں ڈال کے دیتا ہوں، پان کھانے والا لے گا۔ میں ملٹھی میں ڈال کے دیتا ہوں، خطیب لے گا، اسے پتا ہو قوم کو زہر پیک کر کے دیا جا رہا ہے، شرک کا، بدعت کی گندگی پیک کر کے دی جا رہی ہے، اور شیطان مزین کر رہا ہے۔ قرآن نے کہا ہے یہ جو شیطان ہے نا، اسے معمولی مت سمجھیے گا، یہ تمہارا صرف دشمن ہی نہیں ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو بھی گند لیتے تھے شیطان کہتا تھا بلے بلے کڈا سونا ہے، کی لے لے، کمال ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ
انہی ہتھیاروں کے حوالے سے کتاب و سنت میں بتا چکے ہیں۔ بےہودگی شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ ہماری اولادیں بےہودہ نہیں ہوتی تھی، مومن بےہودہ نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے محبوب کی کسی بھی گفتگو میں معمولی سی میں حتیٰ کہ لفظ بےہودگی استعمال کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ اتنا نفیس پیمبر کے گفتگو میں سلیقہ، ادب، احترام، خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ وہ بولتے تھے تو سننے والے یوں چپ ہوتے تھے، اور اتنے سٹل اور بغیر حرکت کے کہ کہیں اوپر بیٹھا پرندہ نہ اڑ جائے، یوں انہیں ہوتا تھا کہ پرندہ رحمت کا کے بیٹھا ہے، ہم ہلے تو اڑ نہ جائے۔ اور ہمارے جلسے، ہماری کانفرنسیں، ان کے اندر ہلا گلا، نعرے، اور پھر لوگ کہیں گے جی یہ صوفی ہیں۔ سر جی بھاڑ میں جائے ایسی وہ چیزیں جو آپ کا اور میرا سکون چھین لیں، جو ادب چھین لیں، جو بےہودگی اللہ کے گھر میں پیدا کرتے۔ 2 بندوں کی آوازیں آئی تھیں مسجد نبوی میں، امیر المومنین نے وہیں پہ پکڑ لیا تھا۔ خیر ہے، اونچی بول رہے ہو، کہاں سے ہو؟ طائف سے۔ کہا ہوتے تم یہاں سے تو میں تمہیں بتاتا کہ کیسے اللہ کے گھر میں اونچا بولتے۔ ہمیں شعور ہی نہیں۔ بےہودگی، کسی ہوٹل پہ چلے جائیں، کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں، کسی جگہ 5 لوگ آئیں گے، 10 لوگ آئیں گے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرے نوجوان ہیں، انہیں ذرا حیا نہیں ہوگا کہ کون بیٹھا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی دوسرا سن رہا ہے۔ اتنی فضولیات، اتنی لغویات، صرف یہ مچھلی والی جگہ پہ چلے جائیں۔ بڑے بڑے سیانے، سمجھدار، عقل مند، شادی شدہ بچوں والے، جب والدین کی حالت بےہودگی والی ہے، باقی کسی کی کیا ہوگی؟ فخر کرتے ہیں کہ ہم فیصل آبادی ہیں، ہمارے فیصل آباد کی پہچان صرف گندگی، بےہودگی، آواری، یاوہ گوئی اور فضولیات، لغویات، حفوات، جگت گوئی ہے۔ باپ کو جگت کر کے، بڑے کو جگت کر کے، فلاں کو کر کے، دین کے نام پہ کر کے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ سرکار میرے سے ہو یا کسی اور سے ہو، جو غلط ہے وہ غلط ہے، شیطان کا اوزار ہے، ہتھیار ہے، وار چل چکا ہے، اور ہم اس کو جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ اسی طرح بخیلی، جہاں لگانا ہے، مہندیوں پہ دیکھتا ہوں 5000 کا نوٹ چھوٹا لگتا ہے، یار کوئی بڑا نہیں، نچن والی تے سٹنا ہے، مسیتے کتے جھولی پھر جائے یا کوئی اعلان ہو جائے اللہ لئی تو پھر 100 کا نوٹ بھی بڑا لگتا ہے، بہت بڑا لگتا ہے۔ دین کے لیے وقت دینا ہو تو بخیل، کم نے جی، دنیا کے لیے وقت ویلے ہیں باجی، جتنے مرضی لے جاؤ، ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ تو یہ وقت کا بخیل، زندگی کا بخیل۔ پھر اس کے بعد چلیے پاگل پن۔ میں اس پہ بہت کچھ نہیں کہتا چاہتا، دنیا میں نے بڑے بڑے پاگل دیکھے ہیں، مگر پتنگ بازی والا پاگل پن شاید ایک الگ ہی دورہ ہے۔ پتہ ہے کسی کی گردن کٹے گی، علم ہے کسی کی جان جائے گی۔ کبھی میں نے سوچا کہ اس کی جگہ میرے بیٹے کی گردن یا میری کٹے تو کروں گا؟ یہ جس کو دکھ ہوتا ہے نا اسی کا دکھ ہوتا ہے۔ یہ مرنے والے کے پچھلے جانتے ہیں کہ دکھ کیا ہے، کون جانے؟ حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں، حادثہ دیکھ کر کچلے ہوئے ہیں، کیمے بنے ہوئے ہیں، لیکن موج مستی یہ لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو بہت بڑا ایک ہتھیار ہے تکبر، کبریائی صرف اللہ کو راس ہے، بندہ تکبر کرے تو رب الٹا کر دیتا ہے۔ تفریق، بلا وجہ لوگوں میں دوریاں پیدا کرنے کا ڈھنگ، تذلیل۔ ایک بندہ اللہ نے اس کو عزت دی ہے، مجھے اس کی عزت گوارا ہی نہیں، مینوں متھیوں دکھدا ہے، مینوں نہیں چنگا لگدا، نہ لگے بھائی، تیرے ایسے تذلیل کرنے سے کیا ہوگا؟ دینداروں کی تذلیل بھی عجیب دیکھی ہے اس 50 سالہ زندگی میں، جو دیکھا ہے نا، اللہ کی قسم جو صاحب عزت تھا، لوگوں نے صرف اسے دلیل دینے پہ ذلیل کیا ہے۔ میرے محبوب دلیل دیتے تھے نا، دلیل دیتے تھے، لوگ مذمم کہتے تھے، دلیل دیتے تھے، لوگ حقیر کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، ابتر کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے۔ سر جی یہ قرآن کی ہمت ہے کہ یہ لفظ بیان کر دیں، اللہ کی قسم دل شک ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے کہ اللہ ایسی ہستی جس نے سچ میں دلیل میں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کچھ اور بولا ہی نہیں۔ یہ لوگ ایسا تکبر، ایسی تفریق، ایسی تذلیل اور ایسی تکفیر اور ایسی تسلیس دیکھا ہے نا؟ کیا ہے یہ؟
3 in 1 स्काउटिंग का सलूट, ईसा जमा मरियम जमा रूहुल्लाह मिल के अल्लाह। अल्लाह कहते हैं शैतानी हथकंडे हैं। इसी तरह टौर टप्पा, टेंशन, टाल मटोल, काम करना ही नहीं, कल करांगे परसों आवी फिर वेखांगे, हाले नहीं होया। हिसाब होना है। तेरी ड्यूटी थी, तेरी कुर्सी थी, तेरी चेयर थी, एक साइन का मैटर था। अगले बंदे का मुस्तकबिल गया और आपने कह दिया कि कोई परवाह नहीं, मैं क्या करूं। तेरी घूमती चेयर और ये ओहदा, ये कुर्सी, गुलशन की बर्बादी को एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, शैतान ने बिठा रखे हैं। मौज मस्ती जी सानों की एहतसाब होगा। जिसे किसी की रियाया का मामला दे दिया गया उसका एहतसाब होना है। इसी तरह जालसाजी, जहालत, जुआ, झूठ, जासूसी, ये सारी चीज़ें देखता हूं तो यकीन कीजिए मेरे यूं लगता है कि शैतान ने घुट्टी में डाल दी। मिंबर पे चढ़ के जालसाजी, कुरान पकड़ के जालसाजी, तर्जमे का इल्म है फिर जालसाजी। आम बंदे के बारे में क्या करूं कि उसने मरचू में मिलावट कर ली है, दूध में कर ली है, नमक में कर ली है। सर जी असी नहीं रजना, असी मिट्टी भी मिलावट वाली देने हैं। एक ट्राली कह दो ना मिट्टी की फलानी लैके आनी है, आप यकीन करें वो रब की उठाई हुई मट्टी वो नहीं ला करके कोई देता जो होती है जान दे। और जाने के बाद पीछे से आवाज़ क्या लगाते हैं, जाने या अली। अली की ऐसी कोई ज़िंदगी नहीं थी, वो हैदर कर्रार ऐसे नहीं थे। हर बात उन पे डाली गई लेकिन वो ऐसे नहीं थे। इसी तरह चोरी, चुगली, चापलूसी, तीनों हथियार हैं जिहदे ते सानू चुप लगी है। चुगली खुल के कर रहे हैं, चापलूसी, भाई किसी की तारीफ बड़ी अच्छी है, मुंह पे तारीफ करनी, आपने सुना होगा मुंह में मट्टी डालने के मुद्राता फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो चापलूसी वाली है। वो तारीफ है कि जो रियलिटी पे मबनी नहीं है। अगर रियल है, फेक नहीं और गलत मकासद नहीं। मेरे महबूब ने अपने साथियों के मुंह पे तारीफ की है। कितने असहाब हैं जिनके बारे, हसनैन करीमैन को गोद में बिठा के हुजूर ने तारीफ की है। तो किसी इंसान की मुंह पे तारीफ अच्छे लफ्ज़ों में, मुझे उससे कोई मकसद नहीं, मुझे उसे हलाशेरी देनी है, उसको उभारना है, उसको दाद देनी है, उससे मोहब्बत करनी है, उसकी असल उसको दिखानी है, तो बिस्मिल्लाह कहें। एक प्यो दी हलाशेरी पुत्र नो मुंह ते ही हुंदी है ना, कंड पिछू किन्ने सुनना। वो किसी ने कहा था ना कि वंडने नहीं ते जिंदगी च लोगों के दुख वंडिया कर, मरण तो बाद तस्वीरां ने बोलना भी नहीं ते हंसना भी नहीं। ये हकीकत है, यहीं पे है। मगर हम जो हकीकत है वो तारीफ पे नहीं, चापलूसी हो रही है। इसी तरह हसद, हराम खोरी, दूसरे को हकीर जामना, अपने आप में उजब पसंदी, खुद पसंदी, और अगर हालात बिगड़ जाएं तो खुदकुशी भी शैतान का हथियार है। इससे बचिएगा। जिड्डे मर्जी हालात औखे हो जान, लोग जीना औखा कर देन, रब मारे तो बिस्मिल्ला, वो ना मारे तो शरीकां दे वास्ता रोग नहीं, मैं मरण नहीं लगा। और दो रुखी, धोखा, दरिंदगी, ये औजार भी शैतान ने खूब इस्तेमाल किए हैं, शिकंजे लगा रखे हैं। इसी तरह डाका जनी, इतना कुछ होने के बावजूद भी रास्ते अभी सेफ नहीं हुए, रास्ते सेफ नहीं हुए। घर नहीं, दरवाजे पे आते हुए माँ, बहन, बेटी, ना उसका पर्दा महफूज है, ना उसका जेवर महफूज है, ना उसकी जान, ना माल, ना इज्जत, ना आबरू महफूज है। कौन है ये डाका करने वाला? ज़ख़ीरा अंदोज़ी, हद्दिस वला हरज। किसानों को रोते देखा, भाई क्या है? कहता जी मिडल मैन बीच में से सारा कुछ कमा जाता है, हमसे ले जाता है, हम खाली हाथ रह जाते हैं। ज़ख़ीरे होते हैं, रोकते हैं, रेट बढ़ते हैं, फिर मोनोपली करते हैं और अपनी मर्ज़ी से रेट लगाते हैं। और इसी तरह हक हलाल की तनख्वाह होते हुए भी रिश्वत, दीन होते हुए रहबानियत, सुन्नत होते हुए रसूम और रिवाज, निकाह के होते हुए जिना, और ट्रेड और बिजनेस और हलाल के होते हुए सूदखोरी, पानी मशरूबात के होते हुए शराब नोशी, तौहीद के होते हुए शिरक, और खैर के होते हुए शर अंगेजी, और नरमी दीन का मिजाज है उसके होते हुए शिद्दत पसंदी, और शुक्र की बजाय शिकवा गोई आप और मैं महसूस कर रहे हैं। और इसका दर्द इतना है, दर्द इतना है, आपका जितना ताल्लुक़ है ना ज़्यादा, उतना आप इसको महसूस कर सकेंगे। मेरी जेब में अभी भी चिट है, मैं पता नहीं इतने कितने रुके हैं जिनको सिर्फ इसलिए देख रहा होता हूँ कि ज़रा शौहर का मुकाम तो सारे मौलवी बयान करते हैं, बीवी का भी मुकाम बता दें और जालिम शौहर के बारे में भी कुछ बता दें। कहानी अपनी अपनी है, मसाइल अपने अपने हैं। जहां जो दबा दिया गया, मजलूम हो गया, फिर पूरी कौम उस पर चढ़ दौड़ी।
پوری قوم آزمائش. یہ مسائل ہمیں لوگ پوچھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں درد کتنا ہے، شیطانی چال کتنی کامیاب ہے. اور پھر ماشاءاللہ آ رہی ہے نا نیو ایئر نائٹ، دھڑا دھڑ شرابیں بنائی جا رہی ہیں. آ رہی ہے نا فروری 14، منڈیوں کے پھول پتوں کی اور قرب و جوار میں جتنی بھی پھول منڈیاں ہیں نا، ان سے پوچھتے ہیں جی کیا ہے جی؟ ہم جی کام کر رہے ہیں دھڑا دھڑ. کیا کرنا ہے جی؟ سیزن آ رہا ہے. کون سا سیزن ہے جی؟ پھولوں کا سیزن. کب لگے گا جی؟ پاجی ایسی اتوں ٹور دینا، بکنگ یکم تو ہو گئی ہے، 14 تک لوگوں نے، اس تو بعد اگے تو یہ چل رہا ہے بھائی. شراب نوشی ہے، ہر چیز ہے، صحبت گری ہے، ایک دوسرے کو ضرر رسانی ہے، ضیاع عمر کا بھی ہو رہا ہے، جان کا بھی ہو رہا ہے، مال کا بھی ہو رہا ہے، دین کا بھی ہو رہا ہے، زلال گمراہی بھی ہے، طغیانی بھی ہے. اور توق گلے میں ڈال رکھیں، ظلم میری روش ہے. اور ہر بندہ ظالم ہے جتنا موقع ملتا ہے، ہر بندہ ظالم ہے. سر جی کبھی اپنی گریبان میں میں بھی جھانکوں، آپ بھی جھانکیں. یہ میری وہ خامیاں ہیں جو میرے اندر پائی جا رہی ہیں. مینوں کتے موقع ملے صحیح، میں دبا دوں گا. میں وہاں پہ ظالم کے روپ میں ماسک پہن کے خیر خائی کے روپ میں ظالم بنوں گا. کہیں عدوان ہے، کہیں عداوت ہے، کہیں عناد ہے، کہیں فحش گوئی، فضول خرچی. ان دونوں پہ ساتھ میں ادھر بخیلی کی طرف لے جائے. فحش گو کتنے سنجیدہ مزاج لوگ ہیں جو صرف سنجیدگی میں رہتے ہوں. ابھی یقین کریں دنیا اور دین دونوں کی مجلسوں کو دیکھتے ہیں، موقع ملتا ہے، دن دنیا داروں کے ساتھ، رات دین داروں کے ساتھ گزرتی ہے. لیکن حال پتلا ہی ہے. اسی طرح قتل و غارت کی ناپروری، کفر، کنجوسی، کام چوری ہمارے اندر انتہا کی ہے. ہمارے بچوں نے جب سے بیرونی خوراک کے کھانی شروع کر دی ہیں، ان سے دہی لانا بھی مشکل ہو گیا ہے، بازار تک جانا مشکل ہو گیا. بچوں اور بچیوں کو ماشاءاللہ ان کی سکن جلتی ہے. اپنا کام ہو، دوست دروازے پہ آ کے جسٹ ایک سیٹی مار دے، کوئی نشانی والی، کوئی ہلکی پھلکی، بھاگ دوڑیں گے. دادا بابا پیو چاچے بابے ماں تائے سارا کچھ پٹ دے رہن، میرے چی مت نہیں آگی کسی اور نو کہہ دو. پھر گالی گلوچ شیطان کا ہتھ کنڈا ہے. سر جی ہمارا تو محبت بھرا جملہ ہی وہ ہے. ممبر پہ کھڑا ہوں، فیل کر رہا ہوں کہ برا ہے، وگرنہ آپ کو پتہ ہے پنجاب کی اجتماعی گالی کیا ہے؟ یہ اپنی بہن کو معاف نہیں کرتے، اپنی کڑی کو معاف نہیں کرتے، اپنی ماں کو معاف نہیں کرتے. اور یہ تینوں رشتے مقدس تھے، مقدس تھے. اب خیر میں اور آپ سن رہے ہیں، یہ ہتھیار ہے شیطان کا. لان تان، لچرپن، منافقت، ملاوٹ، ملنگ گیری، مست ملنگ، نونا بھی نہیں، طہارت بھی نہیں، نفاست بھی نہیں، نماز روزہ حج بھی نہیں، دین بھی نہیں. نام علی پاک کا ہے، اوپر سے نفاق ہے، نشہ نحوست ہے، نہ فرمانیاں، نہ انصافیاں، وعدہ خلافی. یہیں پہ بات ختم کرتا ہوں. واہ حیاتی، ہلا گلا، ہڈ حرامی، حتی کمیزیاں، یاوا گوئیاں، یہ سارے ہتھیار میرے اور آپ کے اندر شیطان کے پڑے ہیں. اور اسی جنہ نا تیز کر کے ایڈی چھری نہیں کدی تیز کی تھی جنہیں یہ تیز کیتے ہیں، چھرے ہیں مندر سے. اور ان سب کی پکڑ ہے. اللہ کرے آپ اور میں آج کے اس جمعے کو دل پہ لے جائیں، گھر جا کے ایک لسٹ بنائیں، اور اس لسٹ میں دیکھیں کہ میرے اندر کتنے جرائم ہیں، میرے اندر گناہ کتنے ہیں. میں اپنے دائیں بائیں اپنی لسٹ رکھتا ہوتا ہوں. میں اپنے بچوں کو بھی دیتا ہوں، بیٹا اپنی خوبیاں گنتے ہو تو کم از کم 100-200 اپنی خامیاں بھی گنی ہیں. دیکھنے کے بعد، گریبان میں جھانکنے کے بعد، پھر آ کر کے ڈرتے ڈرتے اللہ سے کوئی بات کرتا ہوں کہ رب کوئی گل دل چپا دیں. پیڑے معافی مانگنے ہیں، غلط ہاں، ہاتھ جڑے نے، تو معاف کر دے گا، تیرا جائے گا کچھ نہیں، ہمارا سب کچھ ہو جائے گا. اگر تو نے پکڑ لیا تیرا تو کوئی نقصان نہیں، فائدہ بھی نہیں، اللہ ہمارا رہنا کچھ نہیں. اللہ اپنی ذات کے لیے کبریائی کے واسطے ہمیں معاف فرما دے، اور ان جرائم کی دنیا سے ہمیں اپنی پیروی اور اتباع کی دنیا میں لے آ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ احباب ذی وقار، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، جزا اللہ رجلا اہدی الی عیوبی۔ ہم وہ قوم ہیں کہ ہمیں دوسروں کے عیب زیادہ دکھتے ہیں، اپنے نظر نہیں آتے، اور دوسرے کے منہ پہ مارنا، بھری مجلس میں مارنا، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول آپ نے سنا ہوگا کہ جس نے مجھے بھری مجلس میں نصیحت کی، اس نے نصیحت نہیں میری فضیحت کی ہے، میری انسلٹ کی ہے، اور جس نے مجھے تنہائی میں سمجھایا ہے اس نے مجھے نصیحت کا حق ادا کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے، انسان جتنا بھی برا ہو، برے کو برا کہلانا بھی بسا اوقات مناسب نہیں لگتا، اور اگر اللہ نے پردے رکھے ہیں تو پردے کے ساتھ اس کی پردہ داری میں رہنمائی کریں۔ یہ اچھا طریقہ ہے نصیحت کا، اچھا انداز، بہترین انداز۔ بھری مجلس کے اندر اوور آل ایک بات ہو رہی ہے، ایک اور ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما بال اقوام یقولون کذا و کذا، سارے لوگ بیٹھے ہیں، ان میں سب نے وہ کام نہیں کیا، 3 لوگوں نے وہ باتیں کی تھیں، اور میرے محبوب نے سب کو کہہ دیا بھئی ان لوگوں کا کیا بنے گا جنہوں نے یہ باتیں کی۔ اوور آل اپنے بارے میں اپنی خامیوں کو دیکھنا اور پھر ذکر کرنا، پھر اللہ سے توفیق مانگنا، پھر ان سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ اپنے ساتھ بھی خیر خواہی ہے، دوسروں کے ساتھ بھی۔ لیکن بھری مجلس میں کسی کا نام لے کے انسلٹ کرنا، ذلیل کرنا، رسوا کرنا، کمنٹس پاس کرنا، یاوہ گوئی، بےہودگی، فضولیات، لغویات، تو یہ عداوتیں پیدا کرتا ہے، بغاوتیں پیدا کرتا ہے، اس سے محبتیں اور مودتیں جنم نہیں لیتی۔ آئیں یہ آگ جو لگی ہے اسے کچھ کم کر پائیں، اسے کچھ بجھا پائیں، اور جو قیامت والی جہنم کی آگ ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی اللہ کی رحمتوں کا پانی، رب کی تعلق اور اس کے ساتھ جو ہے محبت اور مودت کو کچھ بڑھائیں۔ دعا کے لیے کہا ہے بھائی حبیب الرحمن صاحب، ان کی والدہ کو اٹیک آیا کچھ دن پہلے، کہہ رہے ہیں کہ اب کچھ بہتر ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، اللہ دکھیوں کے دکھ دور کرے، اور ہمارے فوت شدگان کے ساتھ اللہ اچھی مہمان نوازی کا معاملہ فرمائے، اللہ میرے وطن عزیز کی اندرونی بیرونی دشمنوں سے حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔